آج ہمیں اطلاعات ملتی رہتی ہیں، بیانات علماء کے سن سن کے کوئی خاتون شرعی پردہ کر لیتی ہے، وہ ایسا لگتا ہے جیسے اس نے پتہ نہیں کیا تیر مارا، پھر اس کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، بھائی اس پہ قائم رہو، ساس کے تانے برداشت کرو، دیوروں کو تم نے محروم کر دیا اپنی زیارت سے، دیور کو بہت شدید تکلیف ہو رہی ہے کہ میری بیوی کو تو میرا بھائی صبح شام دیکھتا رہا ہے، میری والی اپنی والی کو نہیں دکھاتا، تو اس قسم کے تانے دل میں تو یہی ہوتا ہے، لیکن وہ لیبل کچھ اور لگاتے ہیں نا۔ جب بھابھی دیور سے پردہ کرتی ہے نا تو دیور یہ نہیں کہتا کہ آپ پردہ نہ کریں، آپ وہ پتہ کیا تھا کہہ رہے میں کہ میری آنکھیں کیا گندی ہیں۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ میں کہ تمہیں دیکھنے کے لیے گھر میں آتا ہوں، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ باہر اتنی عورتیں دیکھنے کے لیے، میں ان کو نہیں لفٹ کراتا، میں یہ بھابھی کو دیکھوں گا اس لیے پردہ کر لیا۔ تو یہ اس قسم کے تانے دیے جاتے ہیں۔ ساسیں تانا دیتی ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول خراب کر دیا بہو نے، پردہ کر کے بیٹھ گئی ہے، ہمارے ہاں تو کوئی یہ فرق ہی نہیں تھا، ہم تو سب اکٹھے رہتے تھے، کھاتے تھے، سب ہنسی مذاق کرتے تھے، یہ پتہ نہیں جب سے آئی ہے اس نے میرے دوسرے بیٹوں کو دیکھ کر چادر ڈال دیتی ہے جیسے وہ کوئی اس کو دیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تانے بہت ہوتے ہیں۔ مرد جب داڑھی رکھتے ہیں تو ان کو تانے ملتے ہیں، یار اچھے مسلمان بنو، پروفیشنل مولوی بننے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ چلو وہ مولوی صاحب جس نے نماز پڑھانی ہے اس کا تو پیشہ ہی یہی ہے، اس کو تو تنخواہ داڑھی کی ملتی ہے، جتنی لمبی داڑھی ہوگی اتنا نیک سمجھا جائے گا، تنخواہ اتنی زیادہ ہوگی۔ تمہیں کیا یار، ٹھیک ہے نماز پڑھو، عید کی نماز، بقرعید کی نماز، قربانی کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کر کے آ گئے تھے۔ پروفیشنل مولوی شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہو گئی، یہ تو بہت زیادہ ہو گیا۔ یہ تو جب آپ مضبوطی سے شریعت کو فالو کریں گے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پیچھے مت ہٹو، اور پیچھے نہ ہٹنے کا ایک نسخہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ دل میں اللہ کی محبت پیدا کر لو۔ پیدا ہوتی ہے تو واپسی کا آپشن ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آج ہمارے دل اللہ کی محبت سے خالی ہیں۔ کتنی محبت پیدا کرنی ہے؟ یہ جو مٹی کے پیالے والی برتن والی بات ہے، پھر میں جمعے کی نماز کے بعد جس نے بیٹھنا ہوگا بیان کر دوں گا، تاکہ یہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ کمپلیٹ ہو جائے۔ تو ایک شاعر نے پہلے زمانے میں نا، یہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے یہ شعراء کو بلا کے ان سے کلام سنا کرتے تھے، پہلے اس کا بہت رواج تھا۔ تو ایک خلیفہ نے ایک شاعر کو بلایا، متنبی مشہور شاعر ہے، اس سے کہا کہ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، آگے اس پہ تم شاعری کہو۔ یا لائمی کف الملام عن الذی اغناہ طول سقامہ وشقائہ۔ متنبی بڑا مشہور شاعر ہے، 3 یا 4 صدی ہجری کا، آج سے تقریباً 1000 سال تقریباً ہو چکے ہیں۔ اے مجھے ملامت کرنے والے، کف الملام عن الذی، اس آدمی کو ملامت مت کرو، اغناہ طول سقامہ وشقائہ، کہ جس کی بیماری اور محبوب سے دوری نے پہلے ہی اس کو لاغر کر دیا ہے۔ جب کسی کو عشق ہوتا ہے تو ملامتیں ہوتی ہیں نا، تو کہہ رہے ایک تو محبوب مجھے ملا نہیں ہے بھائی، اور ایک دوسری عشق کی بیماری بھی ہے، تو بیمار آدمی قابل ترس ہوتا ہے، قابل ملامت۔ بولو نا بھائی کیا ہو گیا، اتنی باتیں تو آپ کو پتہ ہیں۔ بیمار آدمی قابل ترس ہوتا ہے، قابل ملامت، اس پہ انگلیاں نہیں اٹھائی جاتی، اس کو تیمارداری کی جاتی ہے۔ تو ایک تو مجھے عشق والی محبت کی بیماری، اور اوپر سے محبوب ملا بھی نہیں ہے، تو ان 2 ٹینشنوں کی وجہ سے میں لاغر ہو رہا ہوں، تو تم ملامت کرو گے تو میں تو بالکل ہی غائب ہو جاؤں گا۔ بڑا زبردست شعر اس نے کہا کہ اب اس پہ آپ آگے قافیے ملائیں۔ متنبی فی البدیہی شاعر تھا، اس نے پوری نظم کہہ ڈالی۔ ہمارے حضرت یہ نظم اللہ کی محبت میں پڑھا کرتے تھے، یا لائم کف الملام عن الذی اغناہ طول سقامہ وشقائہ۔ تو شاعر نے کہا، عذل العوادل حول قلب التائہ وہوى الاحبۃ منہ فی سودائہ۔ اس نے کہا جب عورتیں ملامت کیا کریں نا، عورتوں کا ذکر اس لیے کہ ان کی ملامت ٹھا کر کے لگتی ہے، آدمی اور غیرت میں آ جاتا ہے۔ تو جب کوئی ملامت کرے، بیویاں ملامت کرتی ہیں نا داڑھی رکھنے پر، منگیتر ملامت کرتی ہے، منگنی توڑ دیتی ہے،
یہ بہت ہو رہا ہے, لڑکے داڑھی رکھتے ہیں, وہ عشق میں آ کے داڑھی کاٹ لیتے ہیں. تو شاعر نے کہا کہ ان کو یوں کہا کرو, عدل العوادل حول قلب الطا, یعنی تم اگر ٹھٹھرتے رہو گے نا کہ یہ ملامت کر رہے ہیں, میں تو پہلے بیمار ہوں, تو اور ٹھٹھر کے دبلے ہو جاؤ گے, تو پبلک باز آنے والی نہیں ہے. ان کو مت روکو, یہ کرتے رہیں گے. ان کو جواب دیا کرو ایک کہ ملامت کرنے والیوں کی ملامت حول قلب الطائہ, میرے پریشان دل کے ارد گرد گھومتی ہیں. وَهَوَ الْأَحِبَّةُ, اور محبوب کی محبت دل کے اندر سیاہ نقطے میں ہے. تو یہ دونوں آپس میں ٹکرا ہی نہیں رہی ہیں. تو میرے دل کی جو محبت ہے, جب ملامت جا کے لگی نہیں رہی ہے تو وہ محبت نکلے گی کیسے؟ تو تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, اس کے علاوہ تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. پھر آگے بڑی زبردست بات کی, یشکو الملام الی اللوائم حرہ ویصد حین یلمن عن برحائہ, کا یہ بھی کہہ دیا کرو